نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے والو میرے آقا کریم دے دیوانے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک دن مولا علی دینا مکے دی گلی میں جا رہے ہیں. میں جملہ انہیں سونا کر کے جناب دے خدمت دے حوالے کرنا چاہنا سماعتاں دے حوالے. مکے دی گلی ہے حسین دے نانا دی تڑی سرکار جا رہے ہیں تے مولا کائنات نے آقا دی بارگاہ جل کی سونا میرے کناں وچ درود و سلام دی آواز آ رہی اور حدیث دے لفظ ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ دے لفظ ہیں. حدیث مبارک ہے عرض کیتی سونیا میرے کناں وچ درود و سلام دی آواز آ رہی مگر بندہ نظر نہیں آ رہا. اے گل رہ گئی تو ساری تقریر رہ جانی. سرکار درود و سلام پڑھنے والا بندہ نظر نہیں آ رہا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلتے جا رہے ہیں تے علی مولا بھی نال ہے. سرکار اس گلی وچ جا رہے ہیں علی بھی اس گلی وچ جا رہے ہیں. میرے آقا کریم دا صحابی دا عقیدہ ویکھو یقین ہے موقع ویکھو کہ جیڑی گل میں سرکار تو پوچھنی ہے آقا دس دینی. سونیا درود و سلام دی آواز آ رہی مگر درود پڑھنے والا بندہ آقا کریم دی بارگاہ چ علی مولا کہندے آقا میں نظر نہیں آ رہا. امام الانبیاء بولے ختم نبوت تاجدار بولے مصطفیٰ کریم لجپال کریم آقا بولے میرے نبی نے فرمایا یا علی او سامنے ویکھنا پہاڑ دے سر اُتے فرمایا پتھر پہ آوے وہ پتھر تیرے نبی دی ذات تے درود پاک پڑھدا پیا مل کے والو تیرا دل کرے تے بولی ورنہ گل تے میں کر کے گل مکان لگا. پتھر کون ہے جڑا عقل تو محروم ہے شعور تو محروم ہے کھانے پینے تو محروم ہے ارے بولنے تو محروم ہے چلنے پھرنے تو محروم ہے ہر چیز تو محروم ہے. بے زبان پتھر میرے مصطفیٰ دی ذات تے درود پاک پڑھے زہرا دا بابا او تے درود نو سماعت کردا ہے او جڑا پتھراں دا جاندا ہے او محمد اپنے غلاماں دا جوڑی جاندا ہے. مہربانی اللہ یا رسول اللہ اکچاری یا اور توجہ کرنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اجازت ہے گل کر لوں اللہ جزا خیر دے. ڈاکٹر اجمل صاحب توجہ کرنا جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور معراج تے گئے نا اودوں ایک گل میرے بالکل موضوع نال ریلیٹڈ ہے کیونکہ میں درود و سلام دے فضائل بیان کر رہا ہوں اودے نال میری بات منسوب ہو جائے. توجہ کرنا جناب جبریل امین جی مہربانی آقا دی بارگاہ حاضر ہوئے. آقا عرض کیتی سونیا ایک ایسا فرشتہ جڑا تخت تے بیٹھا ہے تے او دے سجے کھبے 70,000 فرشتہ. توجہ ہے حضرات دی مہربانی گل ضائع نہ کریا. اے جمعے تے یقین کرو جمعے تے میں انج لگدا ہے جے محفل ہوندی کیوں میرا مجمع میرے سامعین محبت فرمان والے موضوع بڑے ذوق نال سماعت کردے نے اور ہونا چاہیے. اے بڑی گل ہے. توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل امین نے ایک بڑی درد بھری بات عرض کی. آقا میں تہاڈی بارگاہ ایک ایسی داستان پیش کرنا چاہنا. سرکار نے فرمایا بول. عرض کی آقا ایک ایسا فرشتہ جڑا اپنے تخت تے بیٹھا ہے ارد گرد 70,000 فرشتے بھی موجود نے. اگلی گل میں بیان کراں تے ایک بندہ بھی بولے میری تقریر دا مقصد حل ہو جائے گا تے میں سارے مجمع تے راضی ہاں. جناب جبریل کہندے نے سونیا اگر ایک سال ہوے نا کتنے سارے بولے برکت واسطے بولے سارے ایک سال ہوے تے او دے سال دے بدلے بھی اللہ 1000 فرشتہ پیدا کردا. دکھ لگ گیا جنوں سمجھ بھی تے بندہ نہیں بول سکیا. نبی کریم دے غلاموں جناب جبریل امین کہندے نے یا سیدی یا رسول اللہ او فرشتہ ایڈا بختہ تے کرما والا آقا او اگر سا بھی لوے او دے وچوں اللہ کریم 1000 فرشتہ پیدا کردا ہے. لیکن سونیا میں ایک منظر دیکھیا او دے پر ٹوٹ گئے او دی طاقت سلب ہو گئی. اللہ کریم نے انہوں کو کاف دے پہاڑوں میں سٹیا. اے جبریل وجہ کی ہے یا رسول اللہ جدو تسی جناب اللہ دی بارگاہ دے اندر تسی شب اسرا دے دولا بن کے معراج واسطے گئے سونا اودوں اے فرشتہ تہاڈے طرح واسطے اٹھیا نہیں. یہ تہاڈے طرح واسطے اٹھیا نہیں. اے تہاڈے طرح واسطے کی کہہ رہا میں یہ تہاڈی عزت احترام واسطے کھڑا نہ ہویا. اللہ کریم نو جلال آ گیا. رب نے طاقت سلب کر لی. اے جبریل روٹی پھر طاقت واپس ہوئی. جناب جبریل نے کہا آقا بالکل. اے جبریل کنج ہوئی. حضرت جبریل نے کہا سونیا اللہ کریم نے فرمایا اے فرشتے اگر اپنی طاقت واپس لینا چاہنا ہے مصطفیٰ دی ذات پہ ایک دوائی درود پاک پڑھ بس تیرے درود پڑھنے اندر دیر ہو سکتی ہے. ساڈے ولو کرم فرمان تو دیر نہیں
بولی بولی بڑی مہربانی آخر ذرا سبحان اللہ. ایک کئی درود پاک فرشتہ پڑھ. حالانکہ فرشتہ کون ہے؟ فرشتہ معصوم عن الخطا ہے. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ صرف نبیوں دی ذات معصوم ہے. ازاڈے کچھ بیچارے مسئلے دا علم نہ ہون دی وجہ تو کچھ لوگ کہندے ہیں 12 امام تے 14 معصوم. 12 امامت ساڈا ایمان ہے, ساڈی جان بھی قربان. وہ کہندے ہیں 14 معصوم. 14 معصوم نہیں, 14 محفوظ. صرف انبیاء دی ذات معصوم ہے. بات ہی سمجھ آ رہی؟ صرف جناب حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک صرف اے لوگ معصوم نے, باقی سب محفوظ نے. جناب مصطفیٰ کریم دی مقدس اہل بیت طہار میرے آقا کریم دے سب صحابہ اے محفوظ ان الخطا نے. حضرات عزیز وقار, اگر وہ فرشتے تے بھی کرم ہویا ہے تے میرے نبی دے درود و سلام دا صدقہ ہویا ہے تے اے دا پیغام کی ہے دنیا میں رہ کے. میرے آقا دی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن سب تو زیادہ میرا امتی او میرے قریب ہوئے گا جیڑا میری ذات تے زیادہ درود و سلام پیش کرے. اتنا طویل موضوع ہے کہ یہ بات ختم ہی نہیں ہو سکتی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کا معلوم ہے انہاں جملہ تے اکتفا کر رہے ہیں کہ دور حاضر دے اندر اگرچہ اسی ہر عبادت اچ کمزور اہل سنت, حالانکہ نماز پڑھنی چاہیے, معاملات جتنے بھی شرع شریف دے دانوں فالو کرنا چاہیے, لیکن درود و سلام ایک وظیفہ ہے. نماز دی قبولیت شک ہو سکتا ہے, روزے دی قبولیت شک ہو سکتا ہے, حج دی قبولیت شک ہو سکتا ہے, زکات دی قبولیت شک ہو سکتا ہے, مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھیا ادے وچ شک نہیں ہو سکتا. ایک باری پڑھ تے دا گناہ معاف نے, دا اللہ درجے بلند فرما دے. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دعا ہے جو کچھ معروضات میں عرض کیتیاں اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. مسجد